السلام علیکم، میں ہوں عمیر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ گلوبل افیئرز چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ریجن کی جس کا نام آتے ہی ہماری ذہن میں بیوٹی، ماؤنٹینز، ویلیز، دریا اور کشمیر کی ہسٹری آتی ہے۔ لیکن آج انہی وادیوں میں ایک مختلف منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ احتجاج ہو رہے ہیں، سڑکیں بند ہیں، پولیٹیکل ٹینشن بڑھ رہی ہے اور بعض علاقوں میں فائرنگ بھی ہوئی ہے، لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن کوسچن یہ ہے، آخر کشمیر میں احتجاج شروع کیوں ہوا؟ کیا یہ صرف مہنگائی اور بجلی کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن اور انتخابی نظام کا بھی بڑا کانفلکٹ موجود ہے؟ آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ ڈفرینٹ فیکٹس، پولیٹیکل سٹانسز، عوامی مطالبات اور گراؤنڈ سچویشن کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آزاد کشمیر میں موجود پروٹیسٹ کسی ایک دن یا کسی ایک مسئلے سے اچانک شروع نہیں ہوا۔ گزشتہ عرصے سے پولیٹیکل فرسٹریشن یعنی عوامی بے چینی موجود تھی۔ عوامی حقوق، بجلی، آٹے کی قیمت، مہنگائی، حکومتی اخراجات، ٹیکسز، صحت، تعلیم، روزگار اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جیسے مسائل پر مسلسل آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ اس پس منظر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یعنی JAAC ایک اہم احتجاجی پلیٹ فارم کے طور پر سامنے آئی۔ اس کے مطالبات وقت کے ساتھ بڑھتے گئے اور مجموعی طور پر 38 پوائنٹس تک پہنچ گئے۔ ان مطالبات میں بجلی کی قیمت کو مقامی پیداوار کی لاگت کے قریب لانا، آٹے پر ریلیف، ٹیکسوں میں کمی، سرکاری اخراجات کم کرنا، صحت اور تعلیم کی بہتری، میرٹ پر بھرتیاں اور سیاسی اصلاحات جیسے مطالبات شامل تھے۔ لیکن بعد میں ان 38 مطالبات میں ایک اہم پولیٹیکل ایشو نمایاں ہو گیا، آزاد کشمیر اسمبلی کے 12 مہاجرین سیٹس، اور یہی مسئلہ موجودہ بحران کی اہم سیاسی وجوہات میں سے ایک بن گیا۔ اب اس 12 مہاجر سیٹس والے مسئلے کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں براہ راست منتخب ہونے والی 45 سیٹس ہیں۔ ان میں سے 33 سیٹس آزاد کشمیر کے اندر موجود حلقوں سے منتخب ہوتی ہے، جبکہ باقی 12 سیٹس مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں جو 1947 کے بعد مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہوئے۔ ان 12 سیٹس کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 6 سیٹس جموں اور ملحقہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کے لیے اور 6 سیٹس کشمیر ویلی سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کے لیے۔ اب یہاں سے اصل پولیٹیکل کنٹروورسی شروع ہوتی ہے۔ JAAC کا سٹانس ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگوں کی سیاسی نمائندگی پر ان نشستوں کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کے ووٹرز پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس لیے JAAC نے ان 12 نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف حکومت کا پولیٹیکل سٹانس یہ ہے کہ یہ سیٹس آئینی اور تاریخی بنیاد رکھتی ہے اور انہیں ختم کرنے کے لیے قانونی اور آئینی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ یعنی اصل کوسچن یہ بن گیا، آزاد کشمیر کے سیاسی فیصلوں میں فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ یہی کوسچن احتجاج کو صرف معاشی مسئلے سے نکال کر ایک بڑے پولیٹیکل کرائسس میں تبدیل کرتا گیا۔ اور اب اس ویڈیو کا سب سے اہم کوسچن، کیا پہلے الیکشن ہوا یا احتجاج؟ اس کا جواب بالکل کلیئر ہے، احتجاج پہلے سے جاری تھا، الیکشنز بعد میں اسی احتجاج کے دوران شروع ہوئے۔ جون 2024 میں JAAC کی احتجاجی سرگرمیاں شدت اختیار کر چکی تھی۔ 5 جون کو آزاد کشمیر حکومت نے JAAC پر پابندی عائد کی اور اسی دوران 12 مہاجر نشستوں کے خلاف احتجاج بھی جاری تھا۔ دوسری طرف آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے 5 جون کو انتخابات کا شیڈول جاری کیا اور 27 جولائی کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ یعنی ٹائم لائن یوں بنتی ہے، پہلے عوامی مطالبات اور احتجاج موجود تھے، پھر احتجاج میں 12 مہاجر نشستوں کا مسئلہ نمایاں ہوا، اس کے بعد الیکشن کا شیڈول آیا اور پھر احتجاج اور پولیٹیکل ٹینشن کے ماحول میں انتخابات شروع ہوئے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ پہلے الیکشن ہوا پھر احتجاج شروع ہوا۔ موسٹ کلیئر بات یہ ہے، احتجاج پہلے سے جاری تھا اور الیکشن اسی احتجاجی اور کشیدہ ماحول کے دوران ہوئے۔ انتخابات بھی ایک ہی دن میں مکمل نہیں ہوئے۔ ابتدائی طور پر آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات 27 جولائی 2024 کو ہونا تھے، لیکن سیکیورٹی سچویشن کے باعث پولنگ کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوئی، اس کے بعد مظفر آباد ڈویژن اور 12 مہاجر نشستوں کے لیے اگلا مرحلہ رکھا گیا، جبکہ پونچھ ڈویژن جہاں کشیدگی زیادہ تھی کی پولنگ بعد کی تاریخ پر منتقل کی گئی۔
یعنی انتخابات شروع ہونے کے وقت بھی احتجاج ختم نہیں ہوا تھا۔ JAAC نے بائیکاٹ کی اپیل بھی کی، چنانچہ ایک طرف الیکشن جاری تھا اور دوسری طرف احتجاج، اور یہی صورتحال آگے چل کر مزید خطرناک ہو گئی جب کوئی احتجاج کئی ہفتوں تک جاری رہے اور حکومت اور مظاہرین کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جائے تو ایک سیاسی اختلاف آہستہ آہستہ لا اینڈ آرڈر کرائسس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ پروٹیسٹ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے عوامی اور سیاسی مطالبات کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ریاست طاقت کا استعمال کرتی ہے، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور جب سیاسی مذاکرات کمزور پڑ جائے اور سڑکوں پر طاقت کا استعمال بڑھ جائے تو صورتحال بہت تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ سب سے حساس کوشچن ہے۔ 27 جولائی کے بعد صورتحال بعض علاقوں میں مزید خراب ہوئی، مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئی۔ حکومت کا سٹانس ہے کہ بعض مقامات پر مسلح افراد نے فائرنگ کی اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا، لیکن JAAC کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کے خلاف فائرنگ کی اور شہری ہلاکتیں ہوئی۔ ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف دعوے سامنے آئے ہیں، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل تک 50 لوگ مارے گئے ہیں۔ کشیدگی کے دوران بعض علاقوں میں انٹرنیٹ بھی بند ہوئی۔ حکومت عام طور پر ایسے اقدامات کو پبلک لا اینڈ آرڈر، سیفٹی برقرار رکھنے، افواہوں اور تشدد کو روکنے کی ضرورت سے جڑتی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ جب انٹرنیٹ بند ہو تو صحافیوں کے لیے معلومات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ اپنے خاندانوں سے رابطہ نہیں کر پاتے، اور سب سے اہم بات، عوام کے لیے یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو پوری طور پر 5 اقدامات کرنے چاہیے: فائرنگ اور تشدد روکنا، آزاد اور شفاف تحقیقات، پوری مذاکرات، عوام کو مکمل معلومات دینا، سیاسی مسئلے کا سیاسی حل۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ریاست کے پاس طاقت ضرور ہوتی ہے، لیکن ریاست کی اصل طاقت صرف بندوق نہیں ہوتی، اصل طاقت عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر عوام کو یقین ہو کہ ان کی باتیں سنی جائیں گی، ان کے مسائل حل ہوں گے اور قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو بڑے سے بڑا بحران بھی بہت جلد ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر عوام کو لگے کہ ان کی آواز طاقت سے دبائی جا رہی ہے تو ایک چھوٹا سا احتجاج ایک بہت بڑے پولیٹیکل کرائسس میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات پھر یاد رکھیں، کشمیر کی سڑکوں کو خون نہیں، امن چاہیے، اور کشمیر کے عوام کو نعروں سے زیادہ انصاف، نمائندگی اور بہتر مستقبل چاہیے۔ میں ہوں عمیر سلطان اور آپ دیکھ رہے تھے ہسٹری اینڈ گلوبل افیئرز چینل۔ اللہ حافظ۔